اور ہم رمضان کی فضیلتوں اور برکتوں پہ بات کر رہے ہیں، تو ابھی ہم جانیں کہ جی رمضان المبارک میں سحر و افطار میں معمولات جو ہوتے ہیں ہمارے اپنے بنائے ہوئے ہماری صحت پر کس طرح سے اثر ڈالتے ہیں۔ درست غذا ہے، اس میں مناسب مقدار بھی ہے۔ سحر و افطار میں متوازن انتخاب اگر ہم نہیں کرتے ہیں غذا کا تو اس کے کیا ہمیں پھر بعد میں آفٹر ایفیکٹس بھگتنا پڑتے ہیں۔ ہمارا جگر ہے، معدہ ہے، دیگر جسمانی توانائی جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے۔ تو ہم حکیم صاحب کو ہم نے اسپیشلی انوائٹ کیا، ان سے ہم جانیں گے کہ طب مشرقی کی روشنی میں سحری اور افطاری کی فضیلت کیا ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ سحری سکپ کر دیتے ہیں، وہ سحری میں کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں، افطاری ٹھیک ٹھاک کر لیتے ہیں اور سحری میں پانی پی لیا اور اذان ہوئی اور زیادہ سے زیادہ نماز پڑھ لی ہیں۔ کچھ لوگ تو نماز بھی نہیں پڑھتے، خیر، لیکن وہ سحری نہ کرنا ہماری صحت کو کس حد تک متاثر کر سکتا ہے، اسی پر ہم بات کریں گے۔ طب کی دنیا میں اس کو کس طرح سے دیکھا جاتا ہے، تو ہم نے آج خاص طور پہ انوائٹ کیا ہے جی جناب مدثر احمد بصرہ صاحب کو اپنے مارننگ شو میں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بصرہ صاحب، حکمت میں سحری کی اہمیت کیا ہے؟ کیا سحری چھوڑ دینا صحت کے لیے نقصان دہ ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کی وساطت سے، اس چینل کی وساطت سے اور میری طرف سے پورے اہل اسلام کو رمضان کریم کی آمد بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں دوبارہ زندگی میں رمضان شریف عطا کیا، بے شک، اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بار بار ہماری زندگی میں رمضان شریف عنایت فرمائے۔ تو دیکھیں، رمضان ایک ایسی بابرکت مہینہ ہے کہ اس کے علاوہ جتنی عبادتیں ہیں، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اور بھی جتنے بھی اسلام کے اراکین ہیں، ان کا ساتھ ہی ثواب کا درجہ بھی بتا دیا کہ یہ عمل کریں گے تو اس کا یہ ثواب ہوگا۔ جی، واحد ایک روزہ ہے کہ جس کی باری آئی تو اس کے لیے پیمانے ختم کر دیے گئے، اور اللہ پاک نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر بھی میں ہی دوں گا، اور کتنا دوں گا اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے ہمیں اس کا صحیح معنوں میں اللہ پاک ہمیں اس کا استقبال کرنے کی، اس کا احترام کرنے کی، اس کے روزے رکھنے کی، نماز تراویح پڑھنے کی ہمت، استقامت اور طاقت عطا فرمائے۔ اب ہم آتے ہیں اصل موضوع کی طرف۔ پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ شوگر کے مریضوں کے حوالے سے تھوڑا سا بتا دوں کہ شوگر کے مریض جو خاص طور پہ جو دن بدن بڑی سپیڈ سے تعداد بڑھ گیا ہے، لیکن جب رمضان شریف آتا ہے تو سوچ بچار میں پڑ جاتے ہیں کہ ہم روزہ کیسے رکھیں۔ میری نظر میں اور طب کی نظر میں کہ کم جو 300 تک جن لوگوں کی شوگر رہتی ہے ان کو روزہ ضرور رکھنا چاہیے، کہ روزہ ایک ایسی نعمت ہے جو شاید زندگی میں دوبارہ میسر نہ آ سکے۔ نمبر 2، اب روزہ کیسے رکھیں؟ میں ایسے مریضوں کو مشورہ دوں گا کہ بے شک کاغذ پینسل لے لیں، اللہ کے فضل سے اس پر عمل کریں تو پورا رمضان ان کو کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی۔ سحری میں وہ کوشش کریں ایک چپاتی، جو کی روٹی یا جو کا دلیا، براؤن بریڈ بھی وہ لے سکتے ہیں، ابلا ہوا انڈا لے لیں سحری کے اندر، بے شک فرائی انڈا بھی لے لیں، ہارٹ کے بھی پیشنٹ لے جی سکتے ہیں، بالکل لے سکتے ہیں، اور اس سے وہ اور اس کے اندر ایک پیالی دہی کی بھی ایڈ کر لیں، یہ وہ سحری ایسے جو کا دلیا لے لیں، ایک بوائل ایگ لے لیں، جی جو کا دلیا لے لیں، جو کی روٹی لے لیں، ایک چپاتی لے لیں، اگر فرض کریں یہ چیزیں میسر نہیں ہیں تو پھر ایک چپاتی لے لیں، ابلا ہوا اور فرائی انڈا بھی لے سکتے ہیں۔ تو یہ آپ اپنے، اور اس کے ساتھ ایک پیالی دہی، اور ہو سکے سلاد اگر شامل ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ ان چیزوں سے آپ صبح سحری کریں اور اللہ کے فضل سے کرم سے سارا دن کسی کا۔ اچھا، دوسری چیز ہوتی ہے کہ اور جو لوگ چائے پیتے ہیں، کچھ لوگوں کو کافی کی ایڈکشن ہوتی ہے، تو کیا وہ بھی سحری میں لے سکتے ہیں؟ بالکل، سحری میں 24 گھنٹے میں 1 سے 2 دفعہ میں سحری اور افطاری میں آپ چائے لے سکتے ہیں، لیکن جب چائے کی کثرت اور کافی کی کثرت ہوگی وہ آپ کو نقصان دے گی۔ پھیکی لے لیں، چینی کے بغیر کے لے لیں، اور شہد بھی مائنر سا اس میں ڈال لیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ انرجیٹک سارا دن وہ الحمدللہ اللہ کے فضل کے معاملات ٹھیک رہیں گے۔ اچھا، اس کے بعد موسٹلی دیکھنے میں آیا کہ جب وہ افطار کرتے ہیں، اب افطار میں کیا کرنا چاہیے؟ شوگر کے مریض خاص طور پہ 1 سے 2 کھجور، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین جو افطاری ہے وہ کھجور اور پانی کے ساتھ ہے۔ اگر کسی کے پاس وسائل ہیں تو وہ 1 سے 2 کھجور لے لے، 1 گلاس دودھ لے لے، اور لیکن سادہ غذا، جس ایسے مریضوں کو خاص طور پہ ٹینڈے، کدو، لوکی، میتھی، پالک
اور ان چیزوں کے ساتھ وہ آپ چپاتی یا جو کی روٹی آپ استعمال کریں، 1 سے 2 کھجور لے لیں، اور آپ چاہیں تو رات کو بھی دلیے کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اچھا اس کے بعد ہلکی سی آپ واک ضرور کریں، یہ نہیں ہے کہ سارا دن وہی سست ہے۔ اچھا دیکھنے میں اکثریت میں کیا دیکھنے میں آیا ہے کہ جو ہی روزہ کھولتے ہیں تو مریض ایسے ہوتا ہے جیسے جسم میں جان نہیں ہے، افطاری کے فوراً افطاری کے بعد، اور ایز اے عام روٹین میں، اور خاص طور پہ شوگر کے پیشنٹ کے لیے پیا آپ نے وہیں پہ بیٹھ کے ان کے لیے ایک بہترین میں کعوہ بتا دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے فضل وہ کعوے کا استعمال کریں کہ تو پورا رمضان کسی قسم کی کوئی ویکنس ہی ہوگی، بہترین طریقے سے وہ عبادات بھی ادا کر سکیں گے، تراویح بھی پڑھیں گے اللہ کے رحمت سے اور اللہ کے فضل سے۔ آپ نے کرنا کیا ہے، 1.5 کپ پانی لینا، اس میں آدھی چمچی دال چینی کا پاؤڈر، 3 سے 4 سبز الائچی، اور اس میں صرف 2 لونگ ڈالنا، اور جب یہ 1 کپ رہ جائے تو اس کا کعوہ بنا کے پون کے آپ نے افطاری کے 10 منٹ بعد آپ نے انشاءاللہ پینا ہے۔ تو اللہ کے فضل سے ایک تو آپ کے جسم کے اندر جو نکاہت ہے، ویکنس ہے، اور خاص طور پہ شوگر کی وجہ سے کوئی معاملات ہے، تو اللہ کے فضل سے یہ شوگر کو بھی کنٹرول کرے گی، پٹھوں کے اندر جو جسم کے اندر نکاہت ہے، سستی ہے، اس کو بھی دور کرے گی۔ دال چینی، سبز الائچی اور 3 سبز الائچی، دال چینی کا 1.5 انچ کا ٹکڑا لے لیں یا آدھی چمچی لے لیں، یا اس کے اندر 2 لونگ ڈالنے ہیں، 1.5 کپ پانی۔ جب 1 کپ پانی رہ جائے تو اس میں حسب ذائقہ آپ تھوڑا سا شہد ڈال لیں، شکر ڈال لیں، اس کو ڈال کے آپ پئیں، تو اللہ کے فضل سے دیکھیں گے کہ اس کے سارا دن کی جو ویکنس ہے وہ دور بھی ہوگی، اور اللہ کے فضل سے کمزوری بھی بہترین طریقے سے وہ اس رمضان شریف کو وہ گزار لے گا۔ ٹھیک ہو گیا، یہ تو ہوگا ہمارا سحری، بڑا اچھا آپ نے ہمیں بتایا۔ آپ نے کہا کہ جو یہ خاص طور پہ شوگر کے مریضوں کے لیے ہے، نارمل سحری اور افطاری بھی نارمل میں بھرپور میل ہے۔ آگے جو ہوتا ہے نا میدے کے حوالے سے، دلیا کتنی کوانٹٹی میں لینا چاہیے آپ؟ جی کوشش کریں کہ 1 گلاس دودھ میں، جو دلیا بنانے کا میری نظر میں جو بہترین طریقہ ہے نا، ایک تو دیسی جو ہونے چاہیے، کوشش کریں، کوشش کر سکتے ہیں 1 گلاس دودھ میں رات کو 3 بڑے چمچ کھانے والے بھگو دیں، اچھا صبح اٹھیں ہلکا سا بوائل کریں، بہترین دلیا آپ کا تیار۔ نہیں تو کچھ لوگ پانی میں بھی بناتے ہیں نمکین، بالکل بنا سکتے ہیں، لیکن وہ میں کیسے نے جو بناتے ہیں؟ بہترین ہے اس کو بھی پانی میں، اصل چیز ہوتی ہے کہ جتنا نرم ہوگا میدے کے لیے اتنا ہی اچھا ہوگا۔ مینس کہ آپ رات کو اس کو بھگو دیں تو زیادہ بہتر ہے، چاہے پانی میں بنانا چاہتے ہیں چاہے دودھ میں بنانا چاہتے ہیں، لیکن 3 سے 5 چمچ بھی آپ کر سکتے ہیں 1 گلاس میں۔ 3 سے 3 چمچ اگر آپ کرتے ہیں تو ایک باؤل، بالکل ایک باؤل تیار ہو جاتا ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے کافی ہوگا ایک بندے کے لیے۔ اگر اس سے زیادہ سمے تک میرا 3 سے نہیں آیا، لیکن 5 چمچ تک وہ لے سکتے ہیں۔ اس میں آپ سبزیاں وغیرہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں؟ جی بالکل، سبزیاں بھی ایڈ کر سکتے ہیں، چکن بھی ایڈ کر سکتے ہیں، لیکن خاص طور پہ اس میں جو لوکی ہے، ٹینڈے ہیں، کدو ہے، شلجم ہے، یہ چیزیں بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ اس میں اگر فرض کریں آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ 1 سے 2 کھجور بھی اس کے اندر ڈال کے آپ وہ میٹھے میں، جی دلیے کے اندر ڈال کے میٹھے دلیے میں، لیکن نمکین اگر آپ نے کھانا ہے جیسے کچھ لوگ تو اس میں سبزیاں ایڈ کر سکتے ہیں۔ جی بالکل سبزیاں ایڈ کریں گے تو ان کے لیے بہترین ہے۔ اور بعض جو لوگ ہوتے ہیں بلڈ پریشر والے مریض ہوتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ ان تینوں ٹینڈے، کدو، شلجم، مولی، گاجر، ان 4-5 چیزوں کو اکٹھا کاٹ لیں اور ایک باؤل بنا لیں، تو ان کو بوائل کر کے ہلکی سی کالی مرچ ڈال کے کھائیں تو اللہ کے فضل سے بلڈ پریشر والے مریضوں کے لیے بڑا بہترین ہوگا، اور وہ نمک سے ذرا پرہیز کریں۔ اچھا سحری کے فوراً بعد، سحری کرنے کے بعد کچھ لوگ نماز فجر ادا کرتے ہیں اور فجر کی نماز کے بعد پھر سو جاتے ہیں، کتنا یہ مفید ہے سحری کر کے سونا آپ کی ہیلتھ کے لیے؟ جی پہلی تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم ہر کام الٹ کر رہے ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ رات کو ضرور سونا چاہیے، کم سے کم 4 سے 5 گھنٹے آپ ضرور نیند لیں۔ سحری میں اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ برکت ہے، سحری ضرور کرنی چاہیے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ ساری رات جاگتے ہیں، اور سحری کا جب ٹائم ہوتا ہے تو سحری کھانے کی بھی ہمت نہیں ہوتی، بعض کا ہم اس وقت سو جاتے ہیں۔ سحری ضرور کھانی چاہیے۔ اچھا دوسرا جو میں اکثریت دیکھنے میں آیا ہے کہ جی 2-3 بجے ہم نے کھا لیا اب طلب نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کوشش کریں کھانا کم کھائیں، جی پانی پی کے جی روزہ رکھیں۔ میں نے جی رات کو ہی کھا لی تھی، 2 بجے کھا لی تھی، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری میں برکت فرمائی۔ جی جی بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے۔ اس کے لیے بھی میں آپ کو بہترین ایک کعوہ بتاتا ہوں کہ جو لے کے بھوک کیوں نہیں لگتی۔ بیسیکلی ہم اس میں اپنی غذا میں تبدیلی نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے نا، ہوتا یہ ہے کہ ہم نے سارا دن بھوک تو کاٹ لی، جب افطار کا ٹائم آیا نا
تو ہر چیز ٹھونس لی. اللہ کے نبی نے فرمایا, سپر سسن فرمایا کہ سب سے جو بہترین جو افطاری ہے وہ کھجور اور پانی ہے. صحیح. سادہ غذا ہے, دالیں ہیں, سبزیاں ہیں. ہم کیا کرتے ہیں ہماری ٹیبل کے اوپر, میں سمجھتا ہوں کہ کم و بیش بعض کا لوگوں کے ہاں جانے کا موقع ملتا ہے تو 10 سے 15 ڈشز آپ کی ٹیبل پہ پڑی ہوتی ہیں. ہاں, آیا آپ کا 10 سے 15 تو گھر میں 7-8 قسم کی ہوتی ہیں. یہ آپ کا میدا افورڈ کر پا رہا ہوتا ہے جو ہم اس کو فوری دیکھیں. پکوڑوں کی کچھ 36 اقسام ہوتی ہیں, مرچ کے پکوڑے ہیں, بینگن کے پکوڑے ہیں, آلو کے پکوڑے ہیں, آلو کے پکوڑے ہیں, چپس ہے, سارا کچھ ہے. یہ چیزیں ہم اس کے بعد سموسے ہیں, رول ہیں, کیا کہ بے شمار چیزیں ہیں جو ہمارے ٹیبل پہ پڑی ہوتی ہیں, جو تمام چیزیں ہمارے معدے کے لیے انتہائی نقصان دہ ہیں. اچھا روزہ تو ہم نے ساتھ دیکھیں, ہم نہیں کہہ رہے, اب تو جدید میڈیکل سائنس نے, طب نے اس چیز کو ثابت کر دیا ہے کہ آپ کے جسم کی جو بہترین غذا ہے, بہترین جو چیز ہے وہ روزہ ہے. اس پہ بہت زیادہ ریسرچ بھی ہو چکی ہے. تو اس لیے روزے کے اصل مقصد کو ہم بھول گئے ہیں. ٹھیک ہے سارا دن بھوک, لیکن ہم نے ساری کسر افطاری کے ٹائم. اچھا ویسے جو ڈائبٹیز کے لوگ ہوتے ہیں, پیشنٹ ہوتے ہیں, وہ افطار کے ٹائم بیسن کے پکوڑے کھا سکتے ہیں؟ میرا بیسن اچھا ہوتا ہے, ضرور کھا سکتے ہیں, لیکن بیسن بھی اگر ٹھیک ہو تو, ہاں اصلی ہو, کوشش ہو آپ چنے کی دال کی ہو. چنے کی دال بذات بیسن بہت اچھی چیز ہے, لیکن اس میں آلو کم کوانٹٹی میں ہو. یہ نہ ہو کہ آلو بہت زیادہ ہوں, کیونکہ شوگر کے پیشنٹ کے لیے سفید چاول اور آلو سب ملے بہت زیادہ نقصان دہ. اس میں کم آلو ہوں اور بیسن زیادہ مقدار میں ہو تو وہ ضرور کھا سکتے ہیں. پیاز اس میں آپ ایڈ کر سکتے ہیں, پالک ایڈ کر سکتے ہیں, پالک ایڈ کر سکتے ہیں, سبز دھنیا استعمال کر سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں آپ استعمال کر سکتے ہیں. صحیح ہو گیا. اچھا ایسیڈیٹی کی بہت زیادہ پرابلم افطاری کے, خاص طور پہ افطاری کے بعد کچھ لوگوں کو اتنی ایسیڈیٹی ہو جاتی ہے, کیا آپ کوئی نسخہ اگر بتانا چاہیں؟ جی بالکل, اس کے لیے بھی میں بہترین قہوہ بتاتا ہوں کہ سینے میں جلن, کھٹی ڈکاریں, تذابیت, گیس بننی شروع ہو جاتی ہے. لیکن اس کی سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم جب بھی دسترخوان پہ بیٹھیں اپنے ہاتھ کو کنٹرول میں رکھیں. اگر ہم اپنے ہاتھ کو کنٹرول میں رکھیں گے تو ہم بے شمار چیزوں سے بچ جائیں گے. لیکن جب ہم ہاتھ کو کنٹرول میں نہیں رکھتے تو پھر ہم ایسی چیزوں سے پریشانی اٹھانی پڑتی ہے. اس کے لیے جو بہترین قہوہ ہے وہ سونف ہے, اور اس کے اندر 3 سبت الائچی وہ ڈال کے, سونف اور الائچی, 1.5 کپ پانی, 1 کپ پانی رہ جائے تو اللہ کے فضل سے فوراً اس کی سینے کی جلن, تذابیت, جو گیس ہے, اللہ کے فضل سے فوراً ٹھیک ہو جائے گی. ایسے مریض جو معدے کے اکثر ان مسائل کا شکار رہتے ہیں, ان کو چاہیے سحری میں بھی اور افطاری میں بھی یہ 2 ٹائم قہوہ بنا کے پئیں. اللہ کے فضل سے پورے رمضان ان کو کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہوگی. لیکن اس کے ساتھ وہ پرہیز ضرور کریں, کثرت سے سموسے پکوڑوں سے, تلی ہوئی چیزوں سے, فاسٹ فوڈ سے, نان چنے وغیرہ سے ضرور پرہیز کریں. جب تک ہم پرہیز نہیں کریں گے تو پھر ہم کسی بیماری کو ٹھیک نہیں کر سکتے. بہت شکریہ بسرا صاحب آپ کے آنے کے لیے. بہت شکریہ. ابھی ایک بریک لیتے ہیں جی, بریک کے بعد